دوستوں آج ماہ رمضان المبارک کی 20 تاریخ تیسرے منگل کا دن آ چکا ہے اور کہتے ہیں جو شخص رمضان المبارک کے تیسرے منگل کو یہ تسبیح صرف 7 بار پڑھتا ہے، صرف 7 بار لوح قرآنی الف لام میم کا یہ عمل پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں۔ اگر وہ رب سے 700 کروڑ بھی مانگے تو وہ بھی اس کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، الف لام میم یہ 3 الفاظ اپنے اندر وہ روحانی تاثیر رکھتے ہیں کہ جس کو بیان کرنا بھی بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ رب العالمین کے راز ہیں، اس کے معنی اور حقیقت صرف رب العالمین ہی جانتے ہیں۔ لیکن اگر آپ لوگ الف لام میم کا یہ عمل تیسرے منگل کو، ماہ رمضان کے تیسرے منگل کو ایک مٹھی چاول کے دانوں پر یا پھر پانی کے گلاس پر پڑھتے ہیں اور پھر بتائی ہوئی جگہ پر رکھ دیتے ہیں تو پھر وہ معجزہ ہوتا ہے، وہ نور نکلتا ہے جو آپ کی حاجتوں کو قبول کر لیتا ہے۔ صرف 7 بار پڑھنا ہے، 700 کروڑ بھی مانگو گے تو مل جائے گا، 70 حاجتیں غیب سے پوری ہو جاتی ہیں۔ دوستوں الف لام میم قرآن مجید کی ان خاص اور رازدار آیتوں میں سے ہے جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے صحیح معنی اور حقیقت صرف اللہ رب العالمین ہی جانتے ہیں۔ انسانوں کے علم میں اس کی اصل حکمت پوری طرح کوئی نہیں جانتا، مگر یہ ضرور معلوم ہے کہ ان میں بڑے عظیم راز اور برکتیں پوشیدہ ہیں۔ اللہ والے کہتے ہیں الف لام میم پڑھنا ایسا ہے جیسے دل کے دروازے پر دستک دینا اور رب کے خاص قرب کی طرف سفر کو شروع کر دینا۔ یہ الفاظ اللہ کے کلام کی خاص ترین اور سب سے پاک حصے میں شامل ہیں، اس لیے ان کی روحانی طاقت ناقابل بیاں ہے۔ الف لام میم پڑھنے سے دل کو روشنی ملتی ہے۔ جو شخص خلوص نیت سے الف لام میم پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کی روشنی بڑھا دیتا ہے اور فقر و پریشانی کی تاریخی دور کر دیتا ہے۔ الف لام میم کو کثرت سے پڑھنے سے ایسے مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو عقل، فہم و فراست سے ناممکن لگتے ہیں۔ لیکن اللہ والوں، آج ماہ رمضان المبارک کے اگر آپ لوگ تیسرے منگل کے دن 20 تاریخ کو یہ تسبیح، یہ عمل پڑھ لیتے ہیں، رب العالمین آپ کے لیے آسانیاں فرما دیتا ہے۔ بے شمار کی آسانیاں، بے شمار کی رحمت، بے شمار کا فضل آپ پر ہو جاتا ہے۔ بس ماہ رمضان کی 20 تاریخ تیسرے منگل کو یہ تسبیح پڑھ لو۔ میری وہ بہنیں جو گھر میں جوان بیٹی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، رشتہ آتا ہے تو دیکھ کر چلا جاتا ہے، منع ہو جاتا ہے، معیار کا رشتہ نہیں آ رہا، جوڑ کا رشتہ نہیں آ رہا، تو میری بہنوں آپ اس تسبیح کو پڑھ لو، الف لام میم کا یہ عمل پڑھ لو تو یہ بہترین ہے۔ نہیں تو آپ کے والدین پڑھ لیں، ماں باپ پڑھ لیں تو بھی بہترین ہے، کیونکہ یہ وہ تسبیح ہے، یہ وہ عمل ہے جو ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے، کیونکہ یہ رب کا وہ روحانی راز ہے، یہ رب کی وہ کامیابی کی کنجی ہے کہ اگر اس کو استعمال کیا جائے ماہ رمضان کی 20 تاریخ کو بتائے ہوئے طریقے سے تو کامیابیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، رب کے فضل کے راستے کھل جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے الف لام میم کا یہ عمل لازمی پڑھنا ہے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بے روزگار ہے تو وہ روزگار کے لیے پڑھ لے، اپنے کاروبار میں عروج، ترقی اور کامیابی کے لیے پڑھ لے۔ آپ بے اولاد ہیں، نرینہ اولاد ہونا چاہتے ہیں تو پھر نرینہ اولاد حاصل کرنے کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والوں، یہ رمضان المبارک کے تیسرے منگل کا دن بہت ہی خاص دن ہے، رحمتوں برکتوں والا دن ہے، کیونکہ یہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کا آخری دن ہے۔ عشرہ مغفرت آج ختم ہو جائے گا، ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے، رب العالمین سے راضی کروا لو، کیونکہ اللہ والوں یہ جو 21واں روزہ پھر آئے گا، یعنی لوگ اس میں اعتکاف بھی فرمائیں گے، یعنی آخری عشرہ شروع ہو جائے گا، ابھی دوسرے عشرے کا آخری دن ہے، ابھی وقت ہے، آپ مانگ لو رب سے کیا مانگنا چاہتے ہو، جو آپ کی سالوں سے حاجات ہیں، جو آپ خواب دیکھ رہے ہیں کہ کاش ایسی گاڑی ہو، ایسا گھر ہو، یا پھر میری فلاں جگہ شادی ہو جائے، پسند کی شادی ہو جائے، تو اللہ والوں یہ عمل، یہ تسبیح ماہ رمضان المبارک کی 20 تاریخ اور تیسرے منگل کے دن پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ العزیز وہ اسباب بننا شروع ہو جائیں گے کہ آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا تھا، یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے گھر والوں کے دن بھی پھر جاتے ہیں۔ سب سے عزت والا، رب کو راضی کرنے والا رب کریم کا یہ خاص عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات، رب کے معجزات دیکھنا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، محتاجگی، غربت سے، پریشانی سے چھٹکارا چاہتا ہے، تو رمضان المبارک کے تیسرے منگل کو 20 تاریخ کو کسی بھی وقت اس تسبیح کو پڑھ لو۔ اللہ والوں، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ رجب रब्बुल आलमीन का महीना है, रजब अल्लाह रब्बुल आलमीन का महीना है, शाबान कमली वाले आका का महीना है और माह रमजानुल मुबारक का महीना वो पूरी उम्मत का महीना है। रजब के महीने में बीज बोया जाता है, शाबान के महीने में उसकी पलाई होती है और रमजान के महीने में उसकी फसल काटी जाती है। यानी इनाम का वादा है। अब जो बंदा इनाम हासिल करना चाहता है, जो अल्लाह पाक की ज़ात को राज़ी करना चाहता है, जो रमजानुल मुबारक के महीने में माला माल होना चाहता है, वो आज ये तस्बीह, ये अमल आप लोग अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके और तरतीब से सिर्फ एक बार पढ़ लो, सिर्फ एक बार इस अमल को कर लो। आप लोग यकीन करें हैरान हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब देने पर आता है तो अल्लाह वालों फिर वो शक्लों को नहीं देखता, अमालों को नहीं देखता, छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। तो दोस्तों लाजमी इस अमल, इस वजीफे को आप लोग पढ़ लें। माह रमजान की 20 तारीख को आप दुनिया जहां के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, नेपाल, जापान, ओमान, मस्कत, दुनिया के जिस कोने से भी आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह रमजानुल मुबारक की 20 तारीख आ जाए, दूसरे अशरे का आखिरी दिन आ जाए, तो आप लोग इस तस्बीह, इस अमल को पढ़ लें और फिर देखें रब का मौजज़ा। आप चाहो तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लो, चाहो तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लो, चाहो तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है। तो अल्लाह वालों लाजमी इस तस्बीह को पढ़ें, आपके लिए फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, राज ही राज छुपे हुए हैं। अब अल्लाह वालों आए, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों अमल किस तरीके से पढ़ना है ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है। ए मेरे मालिक व मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता, आज माह रमजानुल मुबारक की 20 तारीख और तीसरे मंगल का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी व अरीज कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल ज़रा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज़ हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतज़ार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल, नामा अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। तो लिहाजा लाजमी दुआओं में शिरकत किया करें, क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है। और ये माह रमज़ान का महीना ये तमाम महीनों का सरदार है। और जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो दौलत का सबसे तेज तरीन वजीफा है। तो खुदा का वास्ता इस अमल को लाजमी पढ़ना, इस वजीफे को छोड़ना नहीं। अब तरीक़ेकार को समात कर लें, किस तरीके से वजीफा पढ़ना है, तरीक़ेकार क्या होंगे। देखें, बावज़ू हो जाए, बावज़ू हो जाए। ये चीनी या चावल जो भी आपने लेना है और पानी का गिलास वो लें, मुसल्ले पर रखें, बावज़ू होकर मुसल्ले पर बैठें, अपनी आंखों को बंद करें
اور سب سے پہلے آپ لوگوں نے استغفراللہ پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے ہوگا کیا؟ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جب ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے تو اللہ والوں خود بخود ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا، ہماری زندگیوں میں آسانیاں آ جائیں گی، ہمارے رزق میں برکت ہونے لگے گی۔ اور دیکھیں نبی پاک کا طریقہ کیا تھا، وہ استغفار کس طریقے سے کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آیا آپ 70 بار کم و بیش 70 بار آپ استغفار کرتے تھے۔ صحیح طریقہ جو ہے وہ سن لیں۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا۔ اس طریقے سے دیکھیں استغفر اللہ پڑھنا، میں یہ کہتا ہوں کہ گنتی مت گنیے گا جب تک کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ نکل جائیں۔ آنکھوں کو بند کریں اور اپنے گناہوں کو سوچیں اور پھر استغفار کرنا شروع کر دیں۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئیں گے اور آپ کا جسم کانپ جائے گا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو جھنجھناہٹ آ جائے گی، جھرجھری آ جائے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ رب کی رحمت نازل ہو گئی، اللہ پاک نے بخشش کا ارادہ کر لیا، اور جب ارادہ رب فرما دیتا ہے نا تو آگے کی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اور اللہ والوں یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے، تو لہٰذا لازمی آپ لوگوں نے، یہ ماہ رمضان کا مہینہ بھی بڑا مقدس مہینہ ہے، تو لازمی اس عمل کو کریں، اور یہ ترتیب ہونی چاہیے۔ پہلے استغفار کریں، استغفار آپ لوگوں نے کر لیا، ویسے 70 بار کرنا ہوتا ہے کم سے کم، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ گنتی مت گنیے گا، بس جب تک کہ رونا نہ آئے، رونا آنا شروع ہو جائے پھر استغفار چھوڑ دیں۔ اور آپ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، درود تاج، درود تنجینا، درود قادریہ، کوئی سا بھی پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں جو قرآن میں آیا ہے درود ابراہیمی، جو نماز والا درود ہے وہ پڑھیے گا۔ ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں تقریباً ہر بندوں کے مسئلے اور مسائل الگ الگ ہیں۔ آپ لوگوں کو کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ لوگوں کی کوئی بھی حاجت ہے، بس آج اس تسبیح کو پڑھ کر دیکھ لو، تمہاری تمام حاجتیں ختم ہو جائیں گی، قبول ہو جائیں گی، منظور ہو جائیں گی، معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ ماہ رمضان کی 20 تاریخ کا دوسرے عشرے کے آخری دن کا سب سے خاص اور بہترین وظیفہ ہے۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی،
یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے، آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والو، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں، صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لوح قرآنی کا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، اور 3 لفظ الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یاسین الف لام میم یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا، یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والو، اس طریقے سے آپ لوگوں نے لوح قرآنی کو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والو، 7 مرتبہ پڑھنے کے معنی 7 بار ہی پڑھیں گے، نہ 6 نہ 8، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور لوح قرآنی آپ لوگوں نے عام طور پر لوگوں کے گھروں کے اوپر لٹکی ہوئی یا لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اور بعض دکانوں پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ لوگ حصول برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کے معنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوح قرآنی کے معنی کیا ہیں، ان آیات کے ترجمہ کیا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگ صرف اور صرف یاسین اور الف لام میم کو دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے۔ اور اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 15 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے، وہ بڑے جن کے امتحان ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو عمل بتاؤں گا، آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے اس سورت کو پڑھتے ہیں تو میرا اللہ پاک آپ کے اوپر
رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ کے اوپر رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا۔ اب اللہ والوں سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے دو صفاتی ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ایک نام ہے یا وہابو تو دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا وہابو جس کے معنی ہے بہت زیادہ دینے والی ذات، اور یا رزاقو اے روزی دینے والے۔ اللہ والوں یا وہابو وہ خاص نام ہے جو کوئی بندہ یا وہابو پڑھتا ہے جس کے معنی ہے رب کی ذات بہت زیادہ دینے والی ہے، تو رب کی ذات فرماتی ہے اللہ کے بندے تو مانگ کیا مانگتا ہے۔ یا وہابو ایک ایسا اسم اعظم ہے جو ایک رات میں تقدیر کے بنتالے کھول دیتا ہے۔ جو لوگ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جلد اپنی خواہشات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، جلد اپنے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، وہ یا وہابو کا اور یا رزاقو کا یہ خاص وظیفہ دونوں کو ملا کر پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ رات کو پڑھیں گے تو صبح تک آپ کی تمام حاجت پوری ہو جائیں گی، رات کو پڑھیں گے تو صبح تک تمام تقدیر کے بنتالے کھل جائیں گے۔ اللہ والوں یا وہابو یا رزاقو یہ دونوں نام بہت ہی خاص ہیں۔ یا رزاقو پڑھنے سے اللہ رب العزت رزق کے 300 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یہاں پر 1 2 یا 3 دروازوں کی بات نہیں ہو رہی، 300 دروازوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو خود سوچیں جب رزق کے 300 دروازے آپ پر کھلیں گے تو اللہ والوں آپ کی کس طرح سے اللہ پاک مدد فرمائیں گے اور غیب سے رستے بنیں گے۔ اللہ والوں تصور میں نہیں آئے گا کہ میرے پیسے یہاں سے بھی آنے تھے اور وہ بھی آ گئے۔ یہ اللہ پاک کی غیبی مدد ہوتی ہے، اور غیب سے امیر ہونے والے یہ اعمال اور وظائف ہیں۔ بس آپ نے توجہ اور اللہ پاک کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاقو کو صرف اور صرف 75 ٹائمز 75 مرتبہ 75 ٹائم آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لے جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں اب دعا بہترین انداز میں مانگنی ہے۔ یہ ماہ رمضان کی 20 تاریخ تیسرے منگل کا عمل ہے، بہت ہی خاص وظیفہ ہے، دولت والا وظیفہ ہے، تمام حاجتوں کو پورا کرنے والا عمل ہے، کوئی حاجت ادھوری نہیں رہے گی۔ بس چھوٹا موٹا صدقہ ضرور کر لو، کیونکہ صدقہ جب رب کی بارگاہ میں کرو گے تو ہماری چھوٹی موٹی غلطیاں اللہ پاک درگزر فرما دیتا ہے۔ تو دوستوں لازمی چھوٹا موٹا صدقہ بھی کریں، اور عمل جس طریقے کے ساتھ بتایا گیا اس طرح سے ہی آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، آنے والا جو عشرہ ہے وہ آخری ہے۔ اللہ والوں ابھی بھی وقت ہے، لاپرواہی مت کرو، رب کو راضی کر لو۔ پھر ملاقات ہوگی، بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔